السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ رمضان اچھا گزرا ہوگا سب کا، انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ صورتحال بڑی عجیب و غریب ہوئی پڑی ہے ملک کی، کسی کو فکر نہیں ہے ملک کی۔ اور سب سے عجیب صورتحال تو یہ دیکھنے میں آئی جب قاضی ہی ایسے لوگوں میں جا کے بیٹھ جائے تو وہ کیا پیغام دے رہا ہوتا ہے عوام کو، یا پھر عوام اس سے کیا امید رکھے جب ایک بندہ ایسے لوگوں کی بغل میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، جس کا کیس یہ قوم لے کر اس قاضی کے پاس جا رہی ہے، اور قاضی جب ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا آپ کو نظر آئے تو آپ انصاف کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مرضی کے لوگ اور مرضی کے فیصلے۔ تو قاضی صاحب کے بارے میں پہلے کچھ لوگوں کے سوچ ان کے بارے میں پازیٹیو تھی، کچھ نیگیٹو تھی، لیکن اب قاضی صاحب نے خود ایسی جگہ جا کے بیٹھ کے، جہاں پہ بیٹھنا ان کی شان کے مطابق نہیں تھا، انہوں نے کوئی سیلیبریٹ کرنا ہی تھا تو اپنے سپریم کورٹ میں جا کے کرتے، اپنے ججز کے ساتھ کرتے، اپنی اس جگہ پہ جا کے کرتے جہاں پہ ان کا حق بنتا تھا۔ اور اوپر سے قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ سیاسی تقاریر ہونی ہے، تو سرکار یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جا کے سیاسی تقاریر ہونی ہے، وہاں پہ کوئی تبلیغ تو ہونی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے جا کے جن کے اپنی کیس سننے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے اکثریت لوگ ضمانتوں پہ ہیں، ٹھیک ہے، جن کے آپ نے کیس سننے ہیں، جن کے آپ نے فیصلے کرنے ہیں، جب آپ ان کے بیچ میں جا کے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، جن کو پاکستان کی اکثریت کرپٹ سمجھتی ہے، اکثریت، کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اندھا دھند ڈیفینڈ والے بھی ہوتے ہیں، اکثریت جن کی ان کو وہ سمجھتی ہے کرپٹ، تو آپ جب ان لوگوں میں بیٹھ جائیں گے تو اس قوم کا، اس ادارے سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا۔ تو برائے مہربانی آپس کے لڑائی جھگڑے، آپ کے مسئلے مسائل ختم کر کے اللہ پاک نے آپ کو جو عہدہ دیا ہے اس کا صحیح استعمال کریں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں عزت ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، کیا پتہ کب کس ٹائم ختم ہو جائے۔ اور پیپلز پارٹی نے اپنے تین اہم پلرز نکال دیے پارٹی سے، صرف کس وجہ سے؟ جس میں ایک نے عمران خان کی سپورٹ کی یا حق کے بارے میں آواز اٹھائی، سچی باتیں کی، ٹھیک ہے، جس میں ایک نے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کے لیے آواز اٹھائی، ٹھیک ہے، اور حق کی بات کی، اس میں سے وہ سواتی صاحب کی سپورٹ کی، ان کے بارے میں اچھے اپنے کمنٹس جاری کیے۔ تو کھوکھر صاحب کو، اعتزاز احسن صاحب کو اور کھرل صاحب کو جناب نکال دیا گیا۔ یہ اتنے اہم پلرز ہیں پیپلز پارٹی کے، لیکن پیپلز پارٹی نے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے 3 اہم لوگوں کی قربانی دے دی اور ان کو نکال دیا پارٹی سے۔ ابھی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے بھی بیانات یہی آ رہے ہیں کہ جناب مذاکرات کرنے چاہیے اور الیکشن ہونے چاہیے، سب یہ کہہ رہے ہیں الیکشن بھی ہونے چاہیے، لیکن آج فنڈز جمع کروانے تھے، لیکن ابھی تک فنڈز جمع نہیں ہوئے الیکشن کمیشن کو۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ آپ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب کو عدالت کی گستاخی کرنے پہ نااہل قرار دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ تو یہ ہو رہا ہے، اور کہیں پہ وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے جلسوں میں عدالتوں کے ججز کے نام لے کے ان کے بارے میں کیا کیچڑ اچھال رہے ہیں، کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ اور یہ ایسے بھی لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کا حکم نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، سرام کہہ رہا مطلب وہ انتخابات ٹائم پہ نہ کروانے کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج اگر انہوں نے آج کی جو ڈیٹ تھی، انہوں نے کہ آج ڈیٹ تو گزر چکی ہے، آج جمع کروانے تھے فنڈز وغیرہ، اور آج اگر فنڈز وغیرہ بھی جمع نہیں ہوتے تو یہ تو کھلے عام سر عام بدماشیاں، اور یہ وہ ہے نا، مطلب کہ سپریم کورٹ کا ججز کا حکم نہ ماننا، ٹھیک ہے، قانون کو، آئین کو چیلنج کرنا، تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف کیا ایکشن ہوگا، یہ تو آج ہی پتہ چل جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر فنڈز آج جمع نہیں ہوتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فنڈ نہ جمع کروانے کی، ٹائم پہ الیکشن نہ کروانے کی تو باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں، پہلے ہی عدالت کو چیلنج کر رہے ہیں، عدالت کا حکم نہیں مان رہے، تو ایسے لوگ کب نااہل ہوں گے اور کیا رزلٹ نکلیں گے؟ لیکن میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ایکچولی یہ ہماری قوم جب تک ایک نہیں ہوتی، سیاست اور ان لوگوں کی ان کو فالو کیے بغیر، ان کی پرواہ کیے بغیر جب تک ایک نہیں ہوتی اپنے مفاد اور اپنے حقوق کے لیے، تب تک اس ملک کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی عمران خان کو سپورٹ اس لیے کرتے ہیں اس وقت کہ پرانے کرتوت سارے دیکھ لیا ہم نے چلے ہوئے، ٹھیک ہے، پی پی کو دیکھ لیا، نون کو دیکھ لیا، سب کو انہوں نے باریاں لی اپنی، اور اپنی باری آیا یشیں کی گئے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا بہت دکھانے کے لیے
ٹھیک ہے، 100 میں سے 5% لگا کے 95% لے گیا، ٹھیک ہے، اور لوگ اسی کو دیکھ کے بس خوش ہو رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اتنے عرصے سے ہم لوگ آزما رہے ہیں، تو ابھی ہم نے عمران خان کو بھی آزمانا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو جو اس کو 3-4 سال ملے تھے عمران خان صاحب کو، اس میں کچھ کرونا آ گیا، کرونا میں تو پوری دنیا ڈاؤن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے باہر کنٹریز میں دیکھا ہے کیا حالات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو پوری دنیا میں اتنی اپ ٹو ڈیٹ کنٹری ہے نا، کیا حالات ہوئے ہیں ان کے، لیکن اس کے باوجود واحد پاکستان ہے الحمدللہ۔ کرونا کے اندر بھی مینجمنٹ نے پوری کوشش کی، حکومت نے، گورنمنٹ نے پوری کوشش کی کہ حالات ایسے نہ آ جائیں کہ لوگ خودکشیاں کریں۔ کرونا کے اندر بھی لوگوں کے حالات بہتر بنانے کے لیے، ان کو سبسڈی دینے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھنے کے لیے بہت کوششیں کی گئیں، بہت اہم اقدامات کیے گئے، اور الحمدللہ پاکستان کے اندر بہت اچھے حالات رہے ہیں کرونا کے اندر بھی۔ تو یہ چیزیں آئیں، کرونا آیا بیچ میں، اور باقی مشکل یہ آپس کی ٹسل مسل آ گئی، ٹھیک ہے۔ ان حالات میں، ان معاملات میں 3-4 سال گزرے، اس کے باوجود ماشاءاللہ اچھا ٹائم گزرا، اس کے باوجود حالات اچھائی کی طرف جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بیچ میں کچھ لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی، شاید 3-4 سال اور مل جاتے تو حالات مزید بہتر ہو جاتے، کیونکہ اتنے سالوں سے بگڑے ہوئے حالات اتنی 2-3 سال میں تو نہیں ٹھیک ہوتے، ٹائم لگتا ہے۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ 2-3-4 سال ملے، اس میں چیلنجز بہت زیادہ آ گئے، مشکل حالات آ گئے، کرونا آ گیا، ایسے اور بہت سے معاملات آ گئے، اور ان سارے معاملات کے اندر، ٹھیک ہے، عوام کا ساتھ دینا اور ساتھ رکھنا، اور غریب عوام کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، ان کو سبسڈیاں دینا، ان کو سہولتیں دینا، ٹھیک ہے، ان کو امداد دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جیسا کہ ابھی یہ حکومت نے آتے ہی بہت سی چیزیں بند کر دیں، ٹھیک ہے، اور پہلے دن سے اور ابھی سے 1 سال ہو گیا یہی رونا رو رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، اور ہمیشہ یہی روزانہ روتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ختم ہو گیا، مر گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور باہر ان کی جائیدادیں بڑھتی رہتی ہیں، معاملات بڑھتے رہتے ہیں۔ برکف ہمیں فوج پہ اور عدلیہ پہ بھروسہ ہے، اعتماد ہے، یہی 2 ادارے ہیں جن پہ یہ قوم اور عوام بھروسہ کرتی ہے، اور ان کو بھروسے پہ پورا ہی اترنا چاہیے، اور ہم پیار کرتے ہیں اپنی فوج سے، اپنی عدلیہ سے، اور ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ جو ان کا احترام نہ کرے، جو ان کی بات نہ مانے، جو آئین اور قانون کو توڑے، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ تو ملک کے حالات اب اس وقت مہنگائی اتنی شدید ہوئی پڑی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں، ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں حالات کہ کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو ہیں وہاں پہ وہ بھی بھاگ رہے ہیں دوسرے ملکوں میں، اور جو بیچارے کہیں بھی نہیں جا سکتے وہ بیچارے پس رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ تو اس قوم کو اس وقت تک اس کے حالات نہیں بدلتے، اس وقت تک اس قوم کے حالات نہیں بدلیں گے جب تک 2 چیز نہیں ہوگی، ایک اپنے حقوق کے لیے، اور اپنی ذات کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے ملک کے لیے نہیں نکلیں گے، نہیں سوچیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ سیاستدانوں کی اور یہ پرانے لوگوں کی ٹیسیاں کرنا نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، ان کی چاپلوسی کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسرا، جب تک اپنے اعمال نہیں بدلیں گے، اعمال بدلنے بہت ضروری ہیں، لین دین میں، اور اس کے بعد ناپ تول میں، اس کے بعد جھوٹ، اس کے بعد فراڈ، حسد، تنا، شراب، بے نمازیاں، رمضان کا مہینہ ہے، روزے نہ رکھنا، اللہ کے حکم، عدولیاں اور حقوق العباد، یہ دونوں جب ہم پورے کرنے شروع کریں گے نا، صحیح معنی میں جب ہم مسلمان بنیں گے نا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا احساس کریں گے، ٹھیک ہے، اپنی بھوک پیاس میں دوسرے کی بھوک پیاس مٹائیں گے، تو حالات بدلیں گے انشاءاللہ، بہت اچھے حکمران میں ملیں گے اور حالات بدلیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک ہمارے پاکستان کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔